جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے یہ ایک وائس ہے انڈیا میں، اور اس کے پیرلل وائس کلکتہ کی یونیورسٹی بھی ہے. ٹھیک. پہلی بات تو بخاری صاحب یہ ہے کہ ہم سارے کیونکہ ایک سٹیج پہ آ کے انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم ایک اسٹیریوٹیپیکل بات کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. یہ پوری جو یہ تقریر جو ہے یہ اسٹوڈنٹ جس نے کی ہے یہ اینٹی آر ایس ایس ہے، یہ پرو پاکستان نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ چیز، اس کو ذہن نشین کیجیے. گزارش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو باڈی پالیٹک ہے دہلی یونیورسٹی کی، اس میں ان کے ایک پریزیڈنٹ تھے کچھ مہینے پہلے، ان کو باقاعدہ آر ایس ایس نے گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جس کی باز گشت پورے انڈیا میں سنائی دی گئی. اسٹوڈنٹس کی جو باتیں ہوئیں، اسٹوڈنٹس کی جو پالیٹکس ہے، اسٹوڈنٹس کی جو آواز ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک پورے سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو بڑا پاورفل ہوتا ہے. لیکن جس سیگمنٹ کے پاس ایکچوئل اختیار یا طاقت ہوتی ہے اس کا بیہیویئر ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ پاکستان ورسز انڈیا معاملات کو دیکھیں تو کئی ٹرینڈز آپ کو نظر آئیں گے. کشمیر ایشو کیونکہ ملٹی لیئرڈ ایشو ہے، اسٹریٹیفیکیشن ہے، اس میں بہت اینگلز ہیں اس کے، اور اتنی چھوٹی سی نشست کے اندر ڈیفینیٹلی ہر اینگل کے اوپر ایک تفصیل سے ایون مختصر بات بھی نہیں کی جا سکتی. میں یہ گزارش کروں گا بخاری صاحب کہ بیسٹ وے کیا تھا ہمارے پاس پوری سچویشن کو ہینڈل کرنے کا. میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. ہمارا جو سٹینس ہے وہ 100% لیگل ہے. ہمارا سٹینس اباؤٹ کشمیر جو ہے وہ 100% اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا ہے، ریگولیشنز کے حساب سے ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہماری کوئی لابی نہیں ہے. وی آر نو بڈی ان یونائٹڈ نیشنز. ہم بھول جاتے ہیں یہ چیز کہ یونائٹڈ نیشنز نے آج تک مسئلے کو حل نہیں کیا، کسی کو پرابلمز کو کریٹ کیا ہے سپر پاورز کے کہنے کے اوپر. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں جس میں عراق کا انویژن ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. سب ویسٹ کی فنڈنگ ہے اور اس کے اندر زیادہ تر پیسے جو ہیں امریکہ دے رہا ہے. اب ساری سچویشن کو ایک تو وہ ریٹارک ہے جو دونوں ملکوں کے پاس موجود ہے، ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اور اس وقت جو کرنٹلی بخاری صاحب جو سینٹی ہے، جو ریزن کی وائس ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے دونوں طرف. میں آپ کو گزارش یہ کروں گا انتہائی ادب سے، ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں جس دن وہ کشمیر کا کیس لڑنا شروع کرتی ہیں اور وہ بہت بڑی بڑی ریلیز کرتی ہیں، انفیکٹ کشمیر کاز کو ہم اس دن ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیس جو ہمارا موجود ہے، جو کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھاتا ہے اور ہمارا ایکچوئل کسی حیثیت میں وہ چیز موجود ہے، ہم اسے نگیٹ نہیں کر سکتے. ان کا انفلوئنس کتنا ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں ان بندوں کی موجودگی میں. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں آزاد کشمیر پورا دیکھ کے آیا ہوں، چکوٹھی تک گیا ہوں، ادھر ہماری آرمی کھڑی ہے، ادھر ان کی آرمی کھڑی ہوئی ہے. کوئی ملیٹریلی اس کا سلوشن نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے. اس کا سلوشن جو ہے سب سے پہلا بیسک تھا جو ہم نے لوز کیا ہے موقع. ہم اے جے کے کی گورننس کو اتنا بہتر کر دیتے، اتنا امپروو کر دیتے کہ پوری دنیا کے کشمیری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اے جے کے جو ہے اس کی گورننس اتنی زبردست ہے کہ ہم اس اسٹیٹ کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں کیونکہ ملٹیپل سینیریوز ہیں، میں ایک سینیریو کے اوپر گزارش کر رہا ہوں آپ سے. اس کے بالکل برعکس ہم نے نعرے بہت لگائے. آپ نے بھی تقریر سنی، میں نے بھی تقریر سنی. مجھے بڑی ایک مطلب بہت ایک انرجیٹک وائس ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ زمین پہ کیا چیز ہے؟ زمین پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں جو بتائی جا رہی ہے. زمین پہ دنیا کا سب سے ہیویلی ملٹرائزڈ زون جو ہے وہ قائم ہے. آپ سول رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے ہمیں.
لیکن کیا اسٹیٹس جو ہیں اپنے اندرونی خلفشار جو ہیں ایٹ اینی اسٹیج وہ ہیومن رائٹس کے ریفرنس سے سالو کرتی ہیں؟ یہ رشیا اور یوکرین کے جو معاملات ہیں ہیومن رائٹس کے ریفرنس سے ہو رہے ہیں. بہت سی مثالیں. میں ایک عرض کروں آپ سے. جی یہ انٹلیکچولی آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اکیڈیمکلی بھی بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن جس قسم کی صورتحال کشمیر میں اس وقت ہے, جس قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم وہاں کی حکومت کر رہی ہے, اس کو صرف جذبوں سے لڑا جا سکتا ہے. یہ میں کنوکشن کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں ایز این انڈیویجول. 1979 میں پہلا انتفادہ جو کشمیریوں نے شروع کیا تھا, اس کے بعد 89 میں جو وہ ریجنوویٹڈ طریقے سے دوبارہ آئے ہیں, اس میں یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. یہ اگر ہم اسیوم کر لیں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ جنگوں سے حل نہیں ہوگا؟ ہاں, یہ میں آپ کو یہ دیکھیں, میری گزارش یہ ہے, دنیا کے سب سے بڑے ریاستی کانفلکٹ ٹیبل پہ حل نہیں, مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی آزادی کی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ساری بے معنی تھی. ان لوگوں کو آرام سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. یہ ایک کانفلکٹ ہے. میں قطعاً یہ عرض نہیں کر رہا, آپ کا پہلا جملہ جو ہے میں نے بالکل نہیں کہا. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کانفلکٹ کی سٹیجز ہیں. کانفلکٹ کی سٹیجز کے بعد جب ایک چیز جو ہے وہ میس ریوولٹ میں چلی جاتی ہے, سول وار ہو جاتی ہے, ایسے معاملات چلے جاتے ہیں جس کے اندر گورنمنٹس کنٹرول لوز کر دیتی ہیں اس علاقے کا, اس کے بعد آپ کو ایک نہ ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے. ہمارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں پاکستان اور انڈیا کے, بالکل ٹھیک ہے. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو سر چائنا کا اور تائیوان کا بھی ہے. میں ایک منٹ میں مجھے بات, ڈسپیوٹ جو ہے چائنا کا اور جاپان کا بھی ہے, ریڈ سی کے اوپر معاملات ان کے ہیں. اگر کانفلکٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, مجھے آپ ایک دو بات بتا دیجیے گا کہ ان دونوں مثالوں کو جو آپ نے دی ہیں, وہاں کون سا ملک کس ملک میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے جس طریقے سے قتل و غارت کشمیر میں ہو رہی ہے؟ جاپان کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اٹ از اے گراؤنڈ ریالٹی. میری بات سنیں, ہر قوم کا جو ریاکشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ہر قوم جو ہے اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ سپریشن کو آپ کیسے لڑیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, کب تک برداشت کریں گے سپریشن کو؟ میں دیکھیں, مجھے آپ بولنے کا موقع دیجیے. میں قطعاً اس لائن کو یہ گزارش نہیں کر رہا کہ سپریشن جو ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کریں. میں آپ کو ڈسپیوٹس کی نیچر بھی ہر ایک کی ڈفرنٹ ہے. 100% آپ صحیح ہیں کہ چائنا کا جاپان سے وہ چیز نہیں ہے, لیکن معاملہ کیسے حل کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, معاملے کو دیکھا کیسے جائے. ایک اینک تو بڑی کلیئر ہے, وہ میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, ہمارے معزز دوست جو بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ہے, کہ ہم اسے اشتعال کی نظر سے دیکھیں, بہت زیادہ جذبات کی نظر سے دیکھیں. اور ایک چیز وہ ہے, اور اس پہ ہم نے سفر کیا ہے بخاری صاحب, ہم نے جنگیں لڑی ہیں انڈیا سے اس بات کے اوپر. 65 کی وار کی پرائمریلی ریزن جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے, اس کے بعد کارگل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. آپ مجھے کوئی ایسا مثال دے دیجئے, میں اسپیسیفک ہو جاتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے متعلق, جہاں آپ نے چیزوں کو ملیٹریلی حل کر لیا. ایک ملیٹریلی آپ طاقت ایک انڈیکیٹر ہے آپ کا, اور ایک بہت بڑا انڈیکیٹر آپ کا جو ہے وہ آپ کی اقتصادی صورتحال ہے. ایک طاقت عوام کی بھی تو ہوتی ہے. میں آ رہا ہوں بخاری صاحب, آپ ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. گزارش میری یہ ہے کہ 2.5% یا 3% گروتھ ریٹ پہ آپ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, مان جائیے. مطلب 9% گروتھ ریٹ آپ کا ہو فبیہا, ہر بندہ آ کے کہے گا کہ پاکستان میں انویسٹ کریں, ہر بندہ کہے گا جی پاکستان گرو کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ورڈز جو ہیں صرف لفظوں سے قومیں نہیں بنتی. چائنیز جو تھے 1947 سے لے کے 30 سال اگلے جو ہیں کچھ بھی نہیں تھے. ان کی ٹوٹل جو فلسفی ہے کمیونزم کی وہ ان کے لیڈر نے چیلنج کی ہے, جسے جیل میں بھیج دیا گیا تھا. اور اس لیڈر نے جب اقتدار حاصل کیا, 80s کی بات کر رہا ہوں, چائنا واز ٹرانسفارمڈ. چائنا کی فلسفی کمیونزم تھی. آج چائنا جو ہے وہ کیپٹلزم کی ایک بہت بڑی ایک
سند ایک رکھتا ہے اس وقت، گزارش یہ ہے کہ باتیں کرنے سے کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی، اظہار رائے سے کوئی قوم بڑی نہیں ہوتی. آپ کی ایک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں. آپ کے ایچ آر کی ٹریننگ، آپ کا جو 20 کروڑ آدمی ہے وہ کہاں، جسے آپ نے فرمایا، وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ان کو سیٹسفیکشن ان کی ہے؟ آپ جابس انہیں دے رہے ہیں؟ کیا وہ انویسٹ کر رہا ہے پاکستان کا امیر آدمی پاکستان میں؟ کیا یہاں کا غریب آدمی جو ہے اسے انصاف اور تحفظ مل رہا ہے؟ ہنڈریڈز آف انڈیکیٹرز ایک قوم کو مضبوط بناتے ہیں. اگر یہ تھیوری مان لی جائے تو ہمیں ایک چوک چاہیے، صرف ایک سپیکر چاہیے. ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں، لیکن عظیم قوم نہیں بن سکے ہم. لیٹس ایٹ لیسٹ ایڈمٹ دا ٹروتھ. سچ کیا ہے؟ بڑی تلخ چیز ہے. 17 دن وار سٹیمنا، فرسٹ وار 65، 70 کا تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. کارگل میں آپ کبھی انڈیپینڈنٹ بندوں کو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ اور ہم نے کیا کیا ہے. میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا. کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، ایک مضبوط پاکستان اقتصادی طور پہ الحمدللہ جو کہ ہم بن سکتے ہیں، ملیٹریلی اس وقت ہم مضبوط ہیں، لیکن صرف فوج وداؤٹ فائنینسز کسی قوم کو بچا نہیں سکتی. نیپولین نے کہا تھا آرمیز کرال آن دیئر بیلیز. ٹھیک ہے، دے مارچ آن دیئر بیلیز، دے نیڈ منی. کیا آپ جس طرح کا وار ہسٹیریا آہستہ آہستہ کریٹ کر رہے ہیں، کیا آپ ایک لمیٹڈ جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیجئے. آپ یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ لمیٹڈ وار افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. آپ یہ بھی فیصلہ فرما لیجئے کہ آپ ایک جنگوازم کی طرف جا کے ہسٹیریکل پوزیشن میں لے جا کے دونوں طرف. آر ایس ایس بھی یہی کر رہی ہے اس وقت. انفیکٹ آر ایس ایس کا بھی ذکر کیا محترم نے. آر ایس ایس کی تھیوری جو ہے وہ ملیٹنسی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ 1940s میں ٹریننگ کرتے تھے تو وہ ٹریننگ آج تک کر رہے ہیں. ڈنڈا بردار فورس ان کی تھی. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. بخاری صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. آپ ایک مضبوط قوم بن جائیں، کشمیر آپ کے ساتھ خود بخود مل جائے گا. کیوں آج چائنا کی بات سارے سنتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ 40 سال پہلے تو چائنا کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، پاکستان نہیں سنتا تھا. پاکستان اس سے زیادہ مضبوط ملک تھا، لیکن اب مجبور ہے دنیا ان کی بات سننے کے لیے. ایک مضبوط پاکستان کشمیر کے تحفظ کی سب سے بڑی گارنٹی ہے. اور میں بار بار آپ کو عرض کروں گا کہ ملیٹریلی آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اب ایک اور بڑی خطرناک بات پیدا ہو چکی ہے. دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، اور اس کے اوپر مختلف یونیورسٹیز کی ریسرچ میں آپ کو عرض کروں گا کہ دس از دی اونلی پلیس ان دا ورلڈ جہاں لمیٹڈ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. اور نیوکلیئر وار کی جو مطلب ہے، کانسیکوینسز ہیں، یہاں کوئی نہیں سمجھ رہا. آپ جاپان میں جا کے نیوکلیئر وار کا ذکر کریں، وہ دور بھاگ جائیں گے آپ سے 40 کلومیٹر. ہم بڑے آرام سے، ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے. ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں ہوتے، دے آر ڈیٹرنس. آگے چلتا ہوں. بخاری صاحب ایک میری لاسٹ، یہ ایک پورے پروگرام کا موضوع ہے. میں ایک منٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں 2 بار انہوں نے کوشش کی ہے نیوٹرل طریقے سے، باعزت طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے معاملات حل کرنے کی. انڈین پرائم منسٹر چل کے آیا یہاں، یادگار پاکستان پہ گیا. دوسری بار پھر پرائم منسٹر، وہی پرائم منسٹر جو ہے وہ اوتھ سیریمنی پہ گئے، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پہ پاکستان کے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک پرسنل ایکویشن بنائی جس سے ملک کو فائدہ ہو سکتا تھا. ہم نے اتنا زیادہ اس پورے پروسیس کو، اتنا زیادہ اسے کنٹروورشل بنا دیا کہ ایسے لگا کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر آ گئے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری صاحب آپ یقین نہیں فرمائیں گے، انڈین انڈیپینڈنس ڈے کی پریڈ جو ہوتی تھی اس پہ پاکستانی گورنر جنرل وی آئی پیز ہوتے تھے. جس طرح اب پریزیڈنٹ اوباما جاتے ہیں،
یا اور لوگ جاتے ہیں، مسئلے کو حل کرنا سیکھیں، باتیں کرنے سے. اور میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ مذہبی جماعتوں نے ہماری یہ ساری چیزیں ہائی جیک کر لی ہیں، اور جب ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، جب ان کی تصویر CNN دکھاتا ہے تو آپ کا کشمیر ایشو وہیں ختم ہو جاتا ہے.